اپنا الگ بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں. کل یا جب بھی پٹوارا ہوگا تو کیا سب پٹوارے میں شامل ہوں گے؟ بزنس کے لیے گھر کے کسی فرد والدین سے کچھ بھی نہیں لے رہا اور میں شادی شدہ بچوں والا ہوں, جوائنٹ فیملی میں رہتا ہوں, والدین جاتے ہیں, اپنا اگر بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں. بھائی جب آپ اپنا بزنس شروع کرو گے تو ابا کے پیسوں سے کرو گے یا وداؤٹ پیسہ کرو گے؟ اگر ابا سے پیسہ لے کے کیا تو سارا بزنس کس کا کہلائے گا؟ وہ ابا کا کہلائے گا. پھر یہ نہیں کہنا کہ ابا یہ تو ابا میں نے سارا اتنا, بھائی پیسہ چونکہ ابا کا ہے تو بزنس کے مالک بھی کون ہے؟ ابا. تو اس دوران ابا نے جو کھانے دے دیا تو ٹھیک ہے, مرو گے جیسے ہی ابا دنیا سے جائیں گے. ایک صاحب آئے نا, میں اکثر سناتا ہوں, کہہ رہے میں اپنے ابا کا جو ہے نا, میں نے اتنا بزنس کو, ابا کو بھی لے کر آئے تھے, میں نے ابا کی ایک چھوٹی سی دکان تھی, میں نے محنت کر کر کے ابا کے بزنس کو آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دیا. تو ابا کے مرنے کے بعد مجھے کیا ملے گا؟ میں نے کہا صرف ثواب ملے گا آپ کو, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا, یہ خوب سمجھ لو. کہہ رہے کیا مطلب؟ میں نے اتنی محنت کی, تو میں نے کہا ثواب مل رہا ہے نا محنت کا آپ کو, میں یہ تھوڑی کہہ رہا کچھ بھی نہیں ملے گا. اس محنت پر اللہ آپ کو ابا کی خدمت کا بہترین ثواب عطا فرمائے گا. تو یاد رکھو, جس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے بزنس کا مالک کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے. ہاں آپ اس سے یہ ایگریمنٹ کر لو کہ اتنے فیصد پروفٹ میں رکھوں گا, تو وہ جب تک ابا زندہ ہے تو اتنے پرسنٹیج پروفٹ ملے گی, ابا کے مرنے کے بعد وہ بھی ختم, پھر سارا بزنس وارثوں میں. تو پھر ابا کے بزنس کو اگر ترقی دینا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہ کام کیا کرو, آپ ابا سے بولو ابا میں چاہتا ہوں مجھے ثواب کے علاوہ بھی کچھ ملے. تو ابا سے پراپر ایگریمنٹ کرو. وہ ایگریمنٹ یہ کرو کہ ابا یہ جو 1 کروڑ روپے میں آپ سے لے رہا ہوں, یہ اس میں جو ہے نا آدھے کا آپ مجھے مالک بنا دیں, یہ 50 لاکھ اس میں کس کے ہو گئے, یہ مجھے گفٹ کر دیں آپ, تاکہ اس بزنس میں میں آپ کا پارٹنر بن جاؤں. جب آپ دنیا سے جائیں گے تو آدھا بزنس کس کا ہوگا؟ آدھے کا میں مالک ہوں گا. تو یہ 50 لاکھ مجھے گفٹ کر دیں آپ. آئی بات سمجھ میں؟ یہ پورے 1 کروڑ مجھے گفٹ کریں گے تو میں کاروبار کر کے دوں گا, ورنہ میں مجھے ثواب کے لیے اور بہت سارے کام میرے پاس, ثواب کے لیے میں 4 شادیاں کر لوں گا, بچوں کی اسپیڈ بڑھا دوں گا, یا میں تہجد پڑھ لوں گا, تبلیغ میں وقت لگا لوں گا. مجھے کاروبار سے صرف ثواب نہیں چاہیے, مجھے کیا چاہیے؟ پیسے بھی چاہیے. تو جب تک کوئی ایسا پراپر ایگریمنٹ نہیں کرتے کہ ابا یہ پورے 1 کروڑ کا میں مالک ہوں اور یہ آج سے میرے ہو گئے, اب یہ بزنس بھی کس کا ہو گیا؟ میرا ہو گیا, تو اس وقت تک ابا کے کاروبار میں جتنی بھی محنت کرو گے صرف ثواب ملے گا اور کچھ بھی نہیں ملے. جب میں نے یہ مسئلہ بتایا تو الحمدللہ کچھ تاجر لوگوں نے ایسا کیا, وہ ایسے ہی کر رہے تھے. ڈر تھا کہ موت کے بعد کہیں ان کی بندوقیں نہ نکل جائیں, کیونکہ ایک بھائی نا وہ صرف پیڑے کھا رہا تھا گھر میں بیٹھ کے, وہ ابا کے کاروبار میں دکان میں کیل بھی ٹھوکنے کے لیے تیار نہیں تھا. 2 بیٹوں نے ابا کے کاروبار کو دن رات ایک کر کے کروڑوں روپے تک پہنچا دیا, اربوں روپے تک پہنچا دیا. تو ایک دن ایسی مجھ سے مسئلہ سنا, انہوں نے کہا یار یہ جو ہمارا بھائی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا, تو کیا یہ بھی پورا 1/3 اس کو ملے گا؟ اس نے تو ایک کام بھی نہیں کیا. میں نے کہا بھائی ملے گا, کیونکہ کاروبار کا مالک کون ہے؟ ابا ہے. اور وہ واقعی ایسا نالائق تھا کہ میرا بھی نہیں دل چاہ رہا تھا اس کو 1 روپیہ بھی ملے, کیونکہ کچھ بھی نہیں کر رہا تھا نا. تم ساتھ تو دو اپنے بھائیوں کا یار. پڑا رہتا تھا گھر میں, 5 سگریٹ میں لگا ہوا تھا بس, اور بیوی بچے بھی انہی کے کھاتے میں ڈالے ہوئے تھے. اس کی بیوی بچوں کو بھی یہ 2 بھائی پال رہے ہیں کہ جی بھابھی کا خرچہ, اور اس بھتیجے بھانجوں کو لوارث تو نہیں چھوڑ سکتے نا, کہہ رہے ہم اٹھا رہے ہیں خرچ. پھر میں نے کہا کہ ابا سے آپ بولو کہ ابا یہ ہمیں بزنس آپ گفٹ کر دو, اور ہم آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ جب تک آپ زندہ ہو ہم اس میں فرق نہیں کریں گے کہ آپ کا یا ہمارا, سارا پیسہ آپ کے ہاتھ میں لا کے پکڑائیں گے جیسے ابھی چل رہا ہے, آپ ہمیں بھی دینا. لیکن یہ کہ کم از کم آپ کی دنیا سے جانے کے بعد تو ایک مصیبت تو نہیں کھڑی ہوگی نا ہمارے لیے. تو اب جب ابا سے بات کریں, ابا کا میٹر ہی شارٹ ہو جائے. ابا کہیں نہیں کیا مجھے مار رہے ہو؟ ابا نے یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے میں تو دنیا سے جاؤں گا ہی نہیں. میں نے کہا ابا سے یہ نہیں کہنا آپ جب دنیا سے چلے گئے, ابا سے بولنا ابا ہمیں اللہ سے امید ہے کہ آپ ہماری زندگی میں دنیا سے نہیں جاؤ گے, اللہ آپ کو ہماری عمر بھی دے دے. ابا سے اس طرح سے بات کی جاتی ہے. اور حالات ایسے چل رہے ہیں کہ ہمیں تو لگتا ہے ہم ہی پہلے جائیں گے, لیکن بہرحال 0.001% امکان اس بات کا بھی ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ منہ سے نکالنا کہ خدا نخواستہ آپ چلے جاؤ, پھر کیا ہوگا؟ ویسے تو نہیں جاؤ گے, ہم آپ کو مرنے ہی نہیں دیں گے. ہمارے تھانے میں بات ہو گئی ہماری, ایس ایچ او نے بولا کہ بھائی یہ مرے تو تمہاری خیر نہیں, میں تم پہ قتل کا کیس ڈالوں گا. تو بات ہماری ہو گئی ہے, مرنے تو ہم نے آپ کو دینا نہیں ہے. اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو یہ تو مجبوری ہے نا. تو انہوں نے اپنے ابا سے اس اسٹائل میں بات کی, ابا کا میٹر گھوم گیا, نہیں بھائی تم تو مجھے مارنے کو, یہ سارا میرا ہے اور جاؤ یہ وہ, میں نہیں ایسا کروں گا, اور یہ سب تمہارا ہے میرے مرنے کے بعد. اگر تمہیں یہ ہے نا کہ یہ نالائق
جو فالتو پڑا ہوا ہے یہ بھی 1/3 کا پارٹنر بن جائے گا. تو یہ سارا میرے مرنے کے بعد میں نے وصیت کر دی, کس کا ہو گیا؟ کاروبار تمہارا, زندگی میں میرا ہی ہے. وہ میرے پاس آئے, میں نے کہا یہ وصیت کیا ہے؟ کل عدم. شریعت میں وارثوں کے لیے وصیت نہیں ہوتی. اگر کوئی ابا کہہ کے چلے جائے میرے مرنے کے بعد یہ میرے بچوں میں سے فلاں کا, اس کی کوئی شرعی حیثیت بولو نہیں. وصیت غیروں کے لیے ہو سکتی ہے, اور وہ بھی 1/3, اور وہ بھی غیروں کے لیے. اپنوں کے لیے وصیت اسلام میں جائز نہیں ہے. کو کل عدم ہے. میں نے کہا یہ تو ابا نے اور بڑی مصیبت میں ڈال دیا. لیکن ابا کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا, کیونکہ ہم پہلے جھگڑے دیکھ چکے تھے نا. میں نے کہا ابا کو سمجھا دو تمیز سے, ورنہ یہ مرنے کے بعد نا بندوقیں چلیں گی, بتا رہا ہوں میں, بندوقیں ہیں. بھائیوں کو ہم نے قتل و غارت بھی دیکھی ہم نے. انہوں نے پھر ابا کو سمجھایا, پھر مجھے لے گئے, میں نے سمجھایا, ابا کی سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا اب ایک ہی بات ہے, ابا سے بولو ابا آج کے بعد وہ کاروبار کرے گا جتنے عرصہ اس نے پان گٹکوں میں گزارا ہے نا, کیونکہ برابری ہے نا, اولاد میں برابری کا حکم ہے اسلام میں. تو برابری میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ 5 سال سے کچھ نہیں کر رہا, صرف گٹکے کھا رہا ہے اور پیڑے کھا رہا ہے بیٹھ کے. اب 5 سال ہم دونوں بھائی گٹکے اور پیڑے کھائیں گے, کاروبار سنبھالے گا کون؟ وہ. آئی بات سمجھ میں؟ لہذا ہم کل سے جا رہے ہیں, گٹکا کے پیسے ہمارے پاس اتنے جمع ہو گئے ہیں کہ 5 سال ہم گٹکے کھا سکتے ہیں. اب وہ یعنی مطلب یہ کہ دستبردار ہو جاؤ بزنس سے. بول من ہم نے نہیں کرنا کاروبار. تھوڑی سی بظاہر نالائقی تو ہے, لیکن کچھ نالائقیاں بڑی مصیبتوں سے انسان کو بچا لیتی ہیں, ایکشن لینا پڑتا ہے. تو میں نے کہا آپ ابا سے بولو ابا ہم نہیں کرتے بھائی, ہمارا یہ نہیں ہے, یہ ناانصافی ہو رہی ہے. یا تو اس کو گن پوائنٹ پہ لے کر آؤ, ہم اس کا حق تھوڑی چھین رہے ہیں. اس کو بولو بھائی تو بھی دکان پہ آگے بیٹھے گا, اتنے گھنٹے لگائے گا اور محنت سے بزنس کرے گا. تو وہ بائیکاٹ کر کے بیٹھ گئے. شکر ہے ابا کی سامنے بات آ گئی, ابا نے ڈاکومنٹس لائے, بنوائے, مجھے بھی پھر بلایا گیا. تو میں نے کہا یار وہ جو گٹکے کھا رہے ہیں نا اس کو بالکل محروم نہ کرو, یہ اولاد تو ہے نا بہرحال, اس کو گٹکوں کی اتنی ہی سزا ملنی چاہیے جتنی گٹکوں کی بنتی ہے. ایسا نہ ہو مرنے, بالکل وہ اس کو زیرو کر رہے تھے نا. میں نے کہا ایسا نہ ہو مرنے کے بعد گٹکے کے بھی پیسے نہ ملیں, پھر وہ بندوق اٹھا کے نا بندے مارنا شروع کرے گا. تو ایسا کر دو کہ چونکہ تم دونوں کاروبار میں بہت زیادہ ابا کا ہاتھ بٹا رہے ہو, تو تم دونوں کا حصہ زیادہ اور اس کا کم. تو وہ ابھی پھر میں نے وہ ان سے ڈاکومنٹس بنوا کے نا, اور ابا کو کہا ان کو قبضہ بھی دیں, کیونکہ صرف ڈاکومنٹیشن کافی نہیں ہے, قبضہ دینا ضروری ہے. تو ابا کو کہا کہ ابا نے پھر وہ دکان مکمل ان کے ہینڈ اوور کر دی, بزنس, اور اس بچے کو ایک خاص اماؤنٹ دے دیا کیش کی رقم صورت, بھائی یہ تیرا حصہ ختم, اب جائیداد میں تیرا کوئی حصہ, جائیداد ہی نہیں ہے تو اب حصہ کہاں سے ہو گیا, اور یہ بزنس تم دونوں کے نام, اور ہینڈ اوور بھی کر دیا, دکان مکمل ان کے حوالے کر دی. اب وراثت تقسیم ہوگی صرف گھر میں اور جو پراپرٹی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو گھر تو سب کا ہے بھائی, وہ تو جب بکے گا, مسئلہ تو سارا بزنس کا تھا نا. تو اس طریقے سے علماء کے پاس بیٹھ کے مسئلہ حل ہو سکتا ہے, ورنہ ہم نے دیکھا ہے میرے بھائی پھر تلواریں چلتی ہیں, لوگ ابا سے پوچھتے نہیں ہیں, ابا بتاتے نہیں ہیں, ابا کا یہ خیال ہوتا ہے میں تو مروں گا ہی نہیں. ابا ایسے کام کر کے جاتے ہیں نا آج کل کہ اولادیں ایک دوسرے کو قتل کر رہی ہوتی ہیں بھائی. اس میں ماں باپ کا بڑا دخل ہوتا ہے. ایسے کام نہ کر کے جاؤ کہ تمہاری اولادیں آپس میں دست و گریبان ہو, کنفیوژن نہ پیدا کر کے جاؤ. یہ بھی ابا کر رہے ہوتے ہیں, یہ مکان میں نے فلاں کو دے دیا, ابے بھائی دے دیا ہے تو پورے ڈاکومنٹ بنا کے دے, قبضہ دے بھائی ان کو یار. بعد میں جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ مجھے ابا نے دیا, وہ کہہ رہے ابے ایسے ہی بول دیا تھا, مذاق کر رہے تھے. وہ مصیبت میں کھڑی کر کے جاتے ہیں لوگوں کو آج کل کے ابا. اس لیے پنجاب میں کہتے ہیں ایسا ابا کہاں سے لبا مفت. ہاں بھائی یہ بیان ہمارا مغرب کے بعد ہوا کرے گا, سمجھ رہے ہو؟ یہ جو اتوار والا بیان ہے مغرب کے بعد ہوگا. مفتی صاحب سادہ اور اسلامی شادی کے حوالے سے بہت ٹائم ہو گیا, بہت وقت ہو گیا, مجھے بھی اجازت دو, آپ لوگ بھی گھر جاؤ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل